نمک استعمال کرو کھانے کے بعد تو 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ وہ اس ریزلٹ پر پہنچے کہ شوگر کا مریض بھی ہے، وہ اگر میٹھا بھی کھا لے، میٹھے کے بعد وہ نمک استعمال کرے گا، شوگر کنٹرول رہے گا۔ تو حاضرین و ناظرین، سرکار کی حدیث میں بے شمار پھیلے ہیں۔ تم عرض یہ کر رہا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈاکوں پر نظر پڑی تو وہ بھی طیب ہو گئے، دوسرے ڈاکوں پر نظر پڑی تو اسے مقامی ابدال پر فیض کر دیا۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا کہ ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں، اور ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدھا کے واسطے۔ ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدھا کے واسطے۔ اللہ اللہ، ہم نے پھولوں کو چھوا مرجا گئے کانٹے بنے، ہم نے پھولوں کو چھوا مرجا گئے کانٹے بنے، اور تو نے کانٹوں کو چھوا تو گلستان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ اللہ اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کس کس کرامت کا ذکر کروں؟ اللہ اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی کرامت سے بھرا پڑا ہے، جوانی بھی کرامت سے بھری پڑی ہے۔ اگرچہ اللہ کے ولی سے کوئی چیز صادر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے صادر ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صادر ہو جائے تو اس کو ارہاد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہی عجیب و غریب چیز اللہ کے ولی کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور سے صادر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں، کرامت، معجزہ، ارہاس اور استدراج میں فرق کرتا ہے۔ استدراج یہ ہے کہ غیر مسلم، جس طرح جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی، سانپ بن گئی، موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا ڈنڈا پھینکا، وہ اجدہا بن گیا، تمام رسیوں کو کھا گیا۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ ہے اور وہ رسیاں پھینکنا ان کا جادو ہے۔ اس طرح ابھی بھی دجال آئے گا، مدینہ شریف نہیں جائے گا، سرکار فرماتے ہیں مدینہ شریف نہیں جائے گا، دجال آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ دجال حکم دے گا بارش برسنی شروع ہو جائے گی، حکم دے گا درخت چلنے شروع ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ عجیب و غریب اس کے کام ہے، حکم دیتا ہے تو بارش برستی ہے۔ یہ سارے جادو کے کرشمے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا جو اس کو مانیں گے کافر ہو جائیں گے، اور جو اس کو نہیں مانیں گے وہ مسلمان ہوں گے، وہ جنت پہنچ جائیں گے، اور جو اس کو نہیں مانیں گے اس کو وہ شہید کر دیں گے، اصل میں وہ جنت پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے استدراج۔ یہ استدراج کرنے والے سرکار کے بعد ایک نہیں کئی آئیں گے، استدراج والے کئی آئیں گے، استدراج والے عجیب و غریب کرشمے دکھائیں گے۔ کرامت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فرمایا اللہ اللہ، کرامت یہ ہے، جن کہتا ہے 1900 پارہ ہے، سلیمان پیغمبر کی خدمت میں جن آگے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیں، بلقیس بڑے دور دراز سے آپ کے پاس آ رہی ہے، آج مجھے حکم دیں۔ فرمایا آپ مجھے حکم دیں، وہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کا ولی کہنے لگا اسد بن برخیا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیں، آپ کی آنکھ بند کریں، آپ کھولیں، فرمایا آپ جھانکنے سے پہلے وہ میں تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ انسان کا عقل تسلیم نہیں کرتا، عقل تسلیم نہیں کرتا کہ 60 گز لمبا، 40 گز 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تخت آپ جھپکنے سے پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کا ولی پیش کر دے، لیکن اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔
یہ اللہ کے نبی کی، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اس لیے کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ جو اس دور میں بھی اللہ کے ولیوں سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وہ جوگی تھا نا، وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگا، ہواؤں میں اڑنے لگا، لوگ سمجھنے لگے یہ اللہ کا ولی ہے۔ ادھر سے اللہ کے ولی نے اپنے کھڑائے، اپنے نالین اوپر پھینکے، اس کو جا کے لگی، پتہ لگ گیا یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کے زور پر یہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا سونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پیر نہیں کہلواتا کہ میں بڑا پیر ہوں، مجھے پیر کہلواؤ۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ دنیا اسے کہتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔